الحمدللہ یہ دوسرا خلاصہ ہے۔ اب جو تلاوت کی جائے گی اس میں بھی تاریخ بنی اسرائیل کے چند واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ وہ نعمتیں جو بنی اسرائیل پر کی گئیں ان میں سے بعض نعمتوں کا یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو دشمن سے نجات عطا فرمائی، فرعون سے نجات عطا فرمائی اللہ نے اس کو، اور بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر جب دریا میں داخل ہوا اللہ نے ان کو غرق فرما دیا۔ نیز بتایا کہ گناہ کی معافی ہوئی، جب انہوں نے گناہ کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی توبہ کرو، اللہ نے ان کے اس اتنے بڑے گناہ کو بھی اپنی کرم نوازی سے معاف فرما دیا۔ تورات کے ملنے کا ذکر فرمایا، توبہ کے قبول کرنے کا اللہ نے ذکر کیا، گستاخی پر معافی کا ذکر ہوا، اور وہ طیہ کے جنگل میں جہاں پر کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا اللہ نے وہاں من و سلوہ ان کو عطا فرمایا، اس کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ پھر بنی اسرائیل کی سرکشی کے دو واقعات اور ان کا انجام بتایا کہ اسی جنگل کے اندر جہاں پانی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے وہاں جاری فرما دیے، من و سلوہ کا نزول ہوا، مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں تو سبزی چاہیے، دالیں چاہیے اور ساگ وغیرہ چاہیے، چٹپٹی چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں ان میں مزہ نہیں آتا۔ یہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہود کی چیکنے کی داستان اللہ تعالیٰ نے سنائی، اور تورات پر انہوں نے جو عمل کا وعدہ کیا تھا اسے توڑ ڈالا۔ ہفتے کے دن ان پر شکار کی پابندی تھی کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اسی دن شکار کرنا شروع کر دیا۔ گائے ذبح کرنے کے حکم پر حجت بازی شروع کر دی۔ اس طرح واضح عمل کو انہوں نے خود ہی پیچیدہ بنا دیا۔ یہ بھی گویا ایک مرض ہے، یعنی جب کوئی واضح حکم دیا جائے انسان خود بخود اس کو پیچیدہ بنا دے، تو واضح احکام کو باریکیوں میں جا کر سوال در سوال کر کے اس سے انسان جو ہے وہ آسانی کی طرف نہیں بلکہ مشکل کی طرف جاتا ہے۔ یہ یہود کا طریقہ ہے، ان کا طرز عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ یہود کی سنگ دلی اور منافقت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ حالانکہ پتھروں میں بھی اللہ نے کئی قسمیں بتائیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، کچھ سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح انسان کا دل ہے، انسان کے دل سے بھی جو ہے کسی سے چشمے جاری ہوتے ہیں، کسی سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور کوئی ایسا دل ہوتا ہے کہ جس سے اگر نہریں اور چشمے جاری نہیں ہو پاتے کم از کم وہ خود خوف خدا سے ڈرتا ہے۔ لیکن کچھ دلوں کا یہاں اللہ نے جن کا ذکر کیا فرمایا کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اللہ اس قساوت قلبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر میثاق بنی اسرائیل اور اس کی عہد شکنی کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی عہد شکنی کی۔ اور یہ جو میثاق ہوا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے ہوا، اس میں یہ بات بھی تھی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ یہ جو باتیں بتائی ہیں وہ ہیں جو ان کے لیے بھی تھی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ان کی پابندی کریں۔ کیا فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور عام لوگوں کے ساتھ بھی اللہ نے اس نے سلوک کا حکم دیا۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، قتل و قتال کی ممانعت فرمائی، اور اپنوں کو جلاوطن کرنے سے روکا گیا۔ بنی اسرائیل کا انکار اور موت کا ڈر جو ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کیا، اور ان کو ہر وقت خوف یہ رہتا تھا کہ ہمیں موت نہ پکڑ لے، تو جو رسول بھی ان کی مرضی کے خلاف پیغام لائے انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، حتیٰ یہ کہ بعض اللہ کے نبیوں کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
کلام مجید کی تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔